بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں روزے کی فضیلت اور اس کے مسائل فقہ کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام کے عناصر اربع ہیں، اور پھر ان چار چیزوں میں سے بھی نماز اور روزہ کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ ریان مخصوص ہے، جس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ روزے کے فضائل سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں، لیکن ان کو طوالت کی وجہ سے بیان نہیں کیا جا رہا۔ روزہ کی نیت سے متعلق مسائل میں ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کی نیت صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے کر لینا بہتر ہے۔ اگر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، اس حال میں کہ صبح صادق سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، تو روزہ کی نیت صحیح ہے۔ کچھ نہ کھانے کی صورت میں بھی نصف انہار شری تک نیت کی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ نصف انہار شری کا مطلب ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک پورا دن ہے، اور اس کا نصف انہار شری ہے۔ اس وقت تک انسان روزہ کی نیت کر سکتا ہے۔ نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بس دل میں ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ نفلی روزے کی نیت رمضان کے روزے کی طرح نصف انہار شری تک کی جا سکتی ہے۔ رمضان کے قضا روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے ہو سکتی ہے، اس کے بعد رمضان کے قضا روزے کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے رات کو سوتے وقت روزہ رمضان کا ہو یا نفل یا قضا کا کی نیت کی، تو صبح صادق تک اسے اس نیت کو بدلنے کا اختیار ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنے کی نیت کر لے۔ لیکن اگر صبح صادق طلوع ہو گئی تو اب اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب اگر وہ کچھ کھاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور رمضان کے روزہ کی صورت میں اس پر کفارہ اور قضا، جبکہ نفل روزہ کی صورت میں صرف قضا لازمی ہوگی۔ سحری کھائے بغیر بھی روزہ کی نیت کی جا سکتی ہے، البتہ سحری کھانا مستحب اور برکت کا باعث ہے۔ سحری سے متعلق مسائل۔ سحری کھانا مستحب ہے اور احادیث میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے کا وقت صبح صادق طلوع ہونے تک ہے۔ صبح صادق طلوع ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ رات کو ہی سحری کھا کر سو جاتے ہیں۔ ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری دیر سے کھانے کو خیر کا باعث قرار دیا ہے۔ آج کل اخبارات اور مساجد میں صبح صادق طلوع ہونے کا ٹائم ٹیبل موجود ہوتا ہے، اس کے حساب سے سحری کھانا بند کر دینا چاہیے۔ اذان اور سائرن بجنے کے شروع ہونے تک کھاتے پیتے رہنا آج کل کے جدید دور میں مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر گھر میں گھڑی موجود ہے اور صبح صادق کے طلوع ہونے کا علم بھی ہے۔ بعض لوگ تو اذان ختم ہونے تک کھاتے رہتے ہیں، جو سراسر غلط ہے، اس لیے کہ اذان کی ابتدا صبح صادق کے طلوع ہونے پر ہوتی ہے، جبکہ سحری کا وقت صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حالت جنابت میں سحری کھا لینا اور روزہ رکھ لینا جائز ہے، لیکن جتنی جلدی ممکن ہو انسان کو پاکی حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ زیادہ دیر ناپاک رہنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ افطار سے متعلق مسائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ افطار میں تاخیر کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کے منافی اور دین کے غلبے کے خلاف قرار دیا ہے۔
روزہ افطار کرنے کی مسنون دعا یہ ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دی ہوئے رزق پر افطار کیا۔ تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا مستحب اور مسنون ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے افطار سے چند منٹ پہلے سے ہی خضوع کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے سورج غروب ہونے کی غلط فہمی پر روزہ افطار کر لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا اور اس پر اس روزہ کی قضا لازم ہے۔ البتہ اس پر روزہ توڑنے کا کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ بعض کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ایسا غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے۔ سحری اور افطار میں اس جگہ کا اعتبار ہوگا یا انسان اس وقت موجود ہے۔ مثلاً اگر کوئی سعودی عرب سے روزہ رکھ کر لاہور آتا ہے تو وہ افطاری لاہور کے وقت کے مطابق کرے گا۔ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے افطار کا وقت تب ہوگا جب وہاں موجود لوگوں کو سورج غروب ہوتا نظر آئے۔ زمین والے وقت کے مطابق وہ افطار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنی بلندی پر ہونے کے باعث سورج ان کے سامنے طلوع نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر کاپی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہیں۔ دانتوں میں گوشت یا کھانے کا کوئی حصہ رہ گیا اور روزہ کی حالت میں انسان نے نگل لیا تو اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اگر چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت اگر غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہے۔ اسی بنا پر انسان کو چاہیے کہ روزہ کی حالت میں فرض غسل کرتے وقت بھی نہ تو غرارہ کرے اور نہ بہت زیادہ ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا کبھی اندیشہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بارش کے پانی کا قطرہ حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ فعل جان بوجھ کر کیا تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔ اگر غلطی سے ایسا ہوا تو صرف قضا ہوگی۔ اگر کسی نے زبردستی کچھ کھلا دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ البتہ کھلانے والا گنہگار ہوگا۔ دانتوں یا مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ روزہ کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔ اگر ہم بستری نہیں کی، صرف بوسہ لیا اور انزال ہو گیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی مرد نے ہاتھوں سے انزال کر لیا تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی۔ بعض کے نزدیک چونکہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے اس لیے کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اس طرح اگر کسی شخص نے عورت کو شہوت سے دیکھا یا چھوا اور انزال ہو گیا تو اس صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی نے قصداً منہ بھر کر یعنی الٹی کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر اگر خود بہت آئی اور پھر اس نے جان بوجھ کر اندر نگل لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایک کام جان بوجھ کر کیا ہے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، ورنہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کوئی شخص سحری کے وقت پان یا چالیاں منہ میں ڈال کر سو گیا اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا روزہ نہیں ہوا، اس پر قضا لازم ہے۔ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ گئی اور خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون حلق میں نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کی حالت میں سانس کی بیماری کی وجہ سے انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کسی نے روزہ کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو فوراً کھانا پینا چھوڑ دے، اگر چیز منہ میں ہو تو اسے بھی تھوک دے۔ اگر کسی نے روزہ کے دوران کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ روزہ کی حالت میں
تھوک نگلنے سے بھی روزہ پر فرق نہیں پڑتا، البتہ جان بوجھ کر تھوک کو جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے۔ روزہ کی حالت میں گرد و غبار یا دھواں حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ ان چیزوں کو جان بوجھ کر حلق سے نیچے اتارا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں مسواک چاہے خشک ہو یا تر کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں اگر غسل کرتے ہوئے کان میں خود بہت پانی چلا گیا تو روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ اختیار سے باہر ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال مکروہ ہے، البتہ کسی عذر کی بنا پر ہو تو اس کی گنجائش ہے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو۔ روزہ کی حالت میں خود سے کہ الٹی آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں دانتوں سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ خون حلق میں نہ چلا جائے۔ اگر خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں آنکھ میں سرما یا کاجل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں سر یا پورے جسم پر تیل لگانے اور مالش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں بیوی سے معانقہ کرنے یا بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو۔ روزہ کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے انجیکشن گوشت میں لگایا جائے یا رگ میں، البتہ بغیر کسی مجبوری کے روزہ کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگانا مکروہ ہے۔ گلوکوز کی بوتل یعنی ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بغیر کسی مجبوری کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ روزہ کی حالت میں جسم کے کسی حصے سے کسی بھی مقدار میں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں کسی کو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں دانت نکلوانے سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ خون حلق میں نہ چلا جائے۔ روزہ کی حالت میں مرگی کا دورہ پڑنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق آنکھ میں ڈالی گئی سیال دوائی کا ذائقہ چونکہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر روزے کی حالت میں بغیر کسی مجبوری کے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزہ کی حالت میں کان یا ناک میں دوائی یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں منہ میں بلا عذر دوائی لگانا مکروہ ہے۔ اگر کسی نے منہ میں دوائی لگائی اور وہ حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عورتوں کے مخصوص مسائل۔ حیض و نفاس کے دنوں میں عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، البتہ ان روزوں کی قضا فرض ہے۔ اگر کسی عورت کو روزہ کے دوران حیض آنا شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی قضا اس پر لازم ہے۔ حاملہ عورت کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ اس طرح اگر دودھ پلانے والی عورت کا روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کم ہو جاتا ہو اور بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں قضا لازم ہے۔ اگر عورت مندرجہ بالا کسی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھتی تب بھی اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ روزہ دار کی طرح رہے اور کسی کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ اگر عورت کو سالن چکھنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ ایسا کر سکتی ہے، لیکن ایسا کرنا کسی مجبوری کی بنا پر جائز ہے اور بغیر کسی مجبوری کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نیز صرف سالن چکھ سکتی ہے۔ اگر سالن یا اس کا ذائقہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح مجبوری میں عورت اپنے بچے کو کھانے کی کوئی چیز چبا کر دے سکتی ہے، لیکن اگر اس نے اتنا چبایا کہ اس چیز کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت اگر نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ اپنے خاوند سے اجازت لے، اور اگر وہ بغیر اجازت کے نفل روزہ رکھتی ہے اور اس کا خاوند اعتراض کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس نفلی روزہ کو توڑ دے اور بعد میں اس کی اجازت سے قضا کرے۔ رمضان کے روزے چونکہ فرض ہے اس لیے ان میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ فانی سے متعلق مسائل۔ شیخ فانی ایک فقہی اصطلاح ہے جو ایسے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے جو عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گئے ہوں کہ روز بروز ان کی کمزوری میں
اضافہ ہی ہوتا جاتا ہو۔ ایسا شخص جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے تو وہ روزہ رکھ سکے، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور ہر روزے کے بدلے فدیہ دینے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شیخ فانی گرمیوں میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر سردیوں میں روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ ماہ رمضان کے روزے افطار کرے اور ان روزوں کی سردیوں میں قضا کرے۔ اس صورت میں روزوں کا فدیہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شیخ فانی روزے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور اس نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی طاقت بحال ہو گئی تو اب اس کا فدیہ صدقہ شمار ہوگا اور وہ اپنے قضا شدہ روزوں کی قضا کرے گا۔ شیخ فانی کسی غریب مسکین کو رقم دے کر اس سے اپنے روزے نہیں رکھوا سکتا، اس لیے کہ روزہ نماز کی طرح ایک بدنی عبادت ہے اور بدنی عبادت میں کوئی کسی کی نیابت نہیں کر سکتا۔ مریض سے متعلق مسائل۔ اگر مریض کو روزہ رکھنے کی وجہ سے موت یا عضو کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور صحت حاصل ہو جانے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اگر اسے یقین ہو جائے کہ اب وہ اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہو سکتا تو وہ اپنے قضا شدہ روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ فدیہ ادا کرنے کے بعد اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس کا فدیہ صدقہ شمار ہوگا اور اسے ان روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ اگر وہ صحت یاب ہونے کی امید پر فدیہ ادا نہیں کرتا اور وفات پا جاتا ہے تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کے مال میں سے فدیہ ادا کرے۔ مسافر سے متعلق مسائل۔ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ علماء کرام کے مطابق سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت مشقت پر محمول ہے، اس لیے کہ حدیث میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میں روزہ رکھتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ موجودہ زمانے میں جب بے شمار سفری سہولتیں میسر ہے اور سفر میں کوئی مشقت پیش نہیں آتی تو بلا وجہ سفر کو عذر بنا کر روزہ چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے۔ اگر سفر کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا لازم ہے۔ روزے کا فدیہ۔ ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دے یا کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ فدیہ صرف اس صورت میں دیا جا سکتا ہے جب یہ یقین ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی نہ اب طاقت ہے اور نہ آئندہ طاقت بحال ہونے کی کوئی امید ہے۔ انسان کے ذمہ اگر قضا روزے ہوں تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو ان روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے۔ اگر انسان وصیت نہیں کرتا تو اس کے روزوں کا فدیہ اس کے ورثاء خود سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور میت کی طرف سے روزوں کا فدیہ ادا کرنا میت کے حقوق میں سے ایک حق بھی ہے۔ روزے کا کفارہ۔ کفارہ صرف رمضان کا روزہ توڑنے پر لازم آتا ہے، نفل یا قضا روزہ توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا ہے، البتہ قضا لازم ہوتی ہے۔ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کے مقدار غلہ یا اس کی قیمت دے۔ اگر میاں بیوی نے روزہ کی حالت میں صحبت کی تو دونوں پر الگ الگ کفارہ لازم ہوگا۔ ایک رمضان کے اگر کئی روزے توڑنے کا کفارہ لازم ہوا تو ایک کفارہ ادا کرنے، یعنی 2 ماہ کے روزے رکھنے یا 60 مہینوں کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ دینے سے ان سب روزوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر 2 رمضان کے روزوں کا کفارہ لازم ہوا ہے تو وہ الگ الگ دینے سے ہی ادا ہوگا۔ روزہ کے متفرق مسائل۔ اگر کوئی شخص رمضان کے شروع میں کسی عرب ملک میں تھا جہاں پاکستان سے 1 دن پہلے روزہ شروع ہوا اور پھر وہ پاکستان آ گیا تو اب مذکورہ شخص پاکستان کے حساب سے عید کرے گا، چاہے اس کے 31 روزے ہو جائیں، زائد روزے نفلی شمار ہوں گے۔ سال بھر میں 5 دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ ماہ شعبان کے آخری دن 29 یا 30 یعنی ماہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت احادیث میں آئی ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کا کوئی معمول ہو تو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہر جمعہ کا روزہ رکھتا ہے اور اس دفعہ 29 شعبان کو جمعہ آ جائے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ سال بھر میں چند دن ایسے ہیں جن میں نفل روزہ رکھنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، مثلا ماہ شوال کے 6 روزے، 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ، غیر حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ کا روزہ، ہر ماہ ایام بیز یعنی ہر اسلامی مہینہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے۔
اگر کوئی شخص مندرجہ بالا دنوں میں رمضان کی قضا کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب قضا روزے ذمہ ہوں تو ان کو رکھنا نفل روزے سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے روزہ رکھنے کی نظر مانی تو اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر انسان ادا نہیں کرتا تو یہ اس کے ذمہ رہے گا۔ اس پر لازم ہے کہ وہ مرتے وقت اس روزے کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں نظر یا نفل کے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھے تو وہ نظر و نفل کا نہیں بلکہ رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا اور نظر و نفل کا روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر بیماری کے چھوڑا تو پھر ساری عمر بھی روزے رکھے تو اس روزہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی قضا کرنے سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر فضائل حاصل نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا یا گناہوں سے نہیں بچتا تو اس کے ذمہ سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر جو روزہ کے جملہ فضائل ہیں ان کا مستحق نہیں ہوگا۔ امتحانات کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ روزہ دار کا روزہ افطار کرانا بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزہ دار جتنا ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔